میں آغاز گفتگو میں جامی صاحب سے عرض کروں گا کہ یہ جو ضمناً میں نے کچھ ذکر کیا ہے ابتدائیے میں اہل بیت کی شان اور ان کے حقوق اور ان کے فضائل، آپ ارشاد فرمائیے، اس میں کچھ اضافہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم دین اسلام کے مکمل نظام کا اور مزاج کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات سے بڑی آگہی ہوتی ہے کہ مسلمان سے دو چیزوں کا بڑا تقاضا ہے۔ ایک تو اس بات کا تقاضا ہے کہ اس کا ایمان کامل ہونا چاہیے، جی۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ وہ اعمال میں پختہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ایک نظام قدرت رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ضرور متعارف کرایا جاتا ہے تاکہ جو ایمان کامل اور عمل کی پختگی کی جگہ پر نمونہ قرار پائے۔ کیا بات ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ تھا وہ بڑا باکمال تھا، اور اس سے بڑھ کر تو کمال ہو نہیں سکتا۔ کیا ہو سکتا ہے، بالکل نہیں۔ لیکن آپ کے اس اسوہ حسنہ کی اتباع میں جو چمکدار مہتاب اور آفتاب چمکے ہیں، سبحان اللہ، ان آفتاب کی کرنیں امت میں بھی نظر آتی ہیں۔ وہ رنگ نظر آتا ہے لیکن اس کا زیادہ رنگ، اس کا بڑا اثر اور اس کی فراوانی جو اہل بیت کے اندر نظر آتی ہے، ان کا ایک اپنا رنگ ہے، ان کی اپنی ڈھب ہے، وہاں ایک الگ پھبن ہے، وہاں ذوق فشانی کی ایک الگ خوشبو نظر آتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم جو اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرتے ہیں، بنیادی طور پر ان کے تذکرے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم ایمان کی راہوں کو چلتے ہوئے اور اعمال کی راہوں پر چلتے ہوئے ان کے نقوش قدم کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ تو یعنی اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کس طرح ہونی چاہیے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی ہونی چاہیے، دین کی محبت کیسی ہونی چاہیے۔ ان تینوں محبتوں کا مظاہرہ اگر آپ چیک کرنا چاہیں اور میں تو آپ حیران ہوں گے، ائمہ اہل بیت اور اہل بیت کے خانوادے کے خواہ یہ افراد ہوں، خواہ یہ پاکیزہ مستورات ہوں، آپ کو یہ رنگ بڑا نظر آئے گا۔ پھر سیرت و کردار پر، جس کی شاید آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ایمان اور سیرت کے معاملات سے کوسوں دور کھڑے ہیں۔ یہی لگتا ہے کہ ہمارے اندر بڑی سطحیت آ گئی ہے، ظاہریت آ گئی ہے، محدود چیزیں کر لی ہیں، اندر میں وہ گہرائی اور لطافت اس لیے نہیں رہی تو یہ ان گہرائی اور لطافت والے چشموں سے شاید ہم نے اپنا رشتہ اس طرح کر رکھا نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ میں اپنی امت کو ان تمام رحمت کے چشموں کی خبر دے کر جاؤں اور ان سے خود پیار کے قرینے متعین کر کے جاؤں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو تین چیزوں کی بڑی خبر دینا۔ ایک تو میری محبت بڑی سکھانا، چونکہ جب وہ میرے ساتھ محبت کریں گے تو ایمان اور عمل سے بہت وابستہ ہوں گے۔ کیا بات۔ دوسرا فرمایا کہ ان کو قرآن مجید کی محبت سکھانا، جتنا وہ قرآن کے قریب ہوں گے اتنا اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کا موقع ملے گا۔ تیسرا فرمایا کہ اہل بیت کی محبت اور میرے گھر والوں کی محبت دل میں ڈالنا، وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ اس محبت کی وجہ سے ان کے دل و دماغ میں وہ جذبہ پیدا ہوگا، دل و دماغ میں وہ ایک ولولہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے وہ زندگی ہمیشہ دین اسلام کے گہرے اصولوں کے مطابق گزار کے جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت زیادہ سراہا اور قرآن مجید نے اس کو باقاعدہ موضوع بنایا۔ بالکل، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اور میں اس بات پر سوچیں کہ رحمت سب سے زیادہ کہاں برستی ہے تو اس کا سمپل جواب یہ کہ رحمت وہاں برستی ہے جہاں طہارت ہو۔ تو یہ طاہرین کا گھرانہ، متطہرین کا گھرانہ، حتیٰ کہ وہاں سیغے ایسے ہیں الفاظ
کمال طہارت کوئی یہ شک بھی لفظ بھی بولے گئے، کوئی شک تو مطلب کہ چونکہ طہارت کا جہاں بھی غلبہ ہوگا، یہ جو قرآن مجید کی آیت کو دیکھیں، ان اکرمکم عند عند اللہ اللہ اتقاکم، یعنی کرامت و بزرگی کا جو معیار ہے وہ تقوی ہے۔ جی تقوی اور طہارت بنیادی طور پر ایک چیز کا نام ہے، واہ لہٰذا عزت و شرف یہاں موجود ہے۔ سبحان اللہ تو پھر دیکھیں ہمیں کس طرح متوجہ کیا گیا کہ میرے جو اہل بیت ہے جی یہ سفینہ نوح کی مانند ہیں۔ اللہ تو اکبر جس طرح اس سفینہ نوح میں جو سوار ہو گیا تھا وہ ان ہنگامی اور عذاب کی گرفت سے بچ گیا تھا، تو ان کا تذکرہ اس لیے ہم کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو یہ معلوم ہو کہ سفینہ نجات اب بھی موجود ہے، لیکن اب ضروری یہ ہے کہ ہم اس پر سوار ہونے کی کوشش کریں، اس سے وابستہ ہو ان جائیں۔ سے وابستہ ہوں اور ان کے ناموں کا تذکرہ کریں۔ سبحان اللہ۔ یہاں میں ذرا مثال دوں، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ میں ملتا ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت تقوی اور طہارت کے پیدا کرنے کے جو بہت زیادہ قرینے ہیں جی ان میں ایک قرینہ کون سا ہے؟ آپ نے کہا تذکرہ اہل بیت۔ آہا سبحان یہ اللہ بہت بڑا قرینہ ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے ذرا تذکرہ اہل بیت کو جی اس رنگ میں رنگنا بھی ہے، بالکل اس ماحول میں رہنا ہے تاکہ ان تذکرے کو سننے والا بندہ سبحان اللہ وہ معیار و کردار کے اس لیول پر آ کر کھڑا ہو تو جو واقعی مطلوب پتہ ہے۔ چلے کہ یہ محبت اہل بیت کرنے والا فرد ہے۔ سبحان اللہ۔